نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھیں گے ابواب ثلاثی مزید فی۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ثلاثی مزید فی میں 8 ابواب ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ ایک مادہ آ گیا ہے سواد فا را کے وزن پر۔ ڈکشنری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سواد فا را کے وزن پر جب ہمارے پاس مادہ آتا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک مادہ ہمارے پاس آیا ہے سواد فا را کے وزن پر۔ سواد فا را یہ باب سمیع اسماء سے ہے۔ صفیرہ یصفرو، صفرا زرد ہونا، پیلا ہونا۔ اصفرو مؤنث ہے اور اس کی صفراؤ جو ہے اس کی جمع جب کریں گے تو صفرن ہو جائے گی۔ افعالو الوان الغیوب کے وزن پر صفت ہے، زرد رنگ والا یعنی زرد پیلا۔ سورہ البقرہ میں آیا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک پیلی گائے ہے۔ سورہ المرسلات میں آیا ہے کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں۔ لیکن ابھی ہمارے پاس ایک آ گیا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا ہے مصفرن۔ جب اس کی ڈیریویشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زرد ہوتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، نکرہ اسم ہے، سواد فارا مادہ ہے، منصوب حالت میں آیا ہے کیونکہ یہ حال بن کے آیا ہے، اور یہ اسم المفعول کے وزن پر ہے، اسم المفعول بن کر آیا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ابواب کا جائزہ لیتے ہیں ثلاثی مزید فی میں، جب ہم نے 8 ابواب پڑھے تھے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، اور پھر باب تفعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، ان 8 ابواب میں جب ہم اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کی جو مادہ ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس کے وزن پر یہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے۔ جو مصفرن ہے نا، یہ کسی بھی وزن پر نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان 8 ابواب میں سے کے علاوہ کچھ اور ابواب بھی ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے باب افعلال، یہ ثلاثی مزید فی کا ہی باب ہے، اور قرآن میں کچھ الفاظ اس باب سے بھی آئے ہیں۔ یہ 8 باب جو ہے قرآن مجید کے بہت سارے افعال کو کور کرتے میں کفایت کر جاتے ہیں، لیکن ایک باب مزید فی کا ایسا ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اس باب کا نام ہے باب افعلال۔ یہ باب کسی رنگ پر یا کسی ایپ پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ یا تو کسی رنگ پر ہوتے ہیں یا کسی ایپ کے متعلق ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی باب آئے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا ہو، چاہے وہ مزید فی کا ہو، چاہے رباعی مجرد کا ہو یا رباعی مزید فی کا ہو، تو باب کا نام سنتے ہی آپ کو اس باب کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آنا چاہیے۔ تو ہم باب افعلال کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب افعلال سے ماضی کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے افعلہ،
اور مدارے کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعلو، مصدر اس کا آ جاتا ہے افعلالن۔ گردان آپ کر ہی سکتے ہیں، آپ نے سب گردانی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اف اللہ اف اللہ اف الو، اس طریقے سے جو ہے وہ مدارے کی جب کریں گے یف الو یف اللانی یف الونا، اور جب چوتھا چوتھا سیگا لے کر آئیں گے اف اللہ اف اللتا اف اللنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارے کی بھی غزان آپ کو آتی ہے وہ آپ کر لیں گے۔ یہ باب رنگ اور عیب پر دلالت کرتا ہے، اور ایک اور جو خاصیت ہے اس باب کی وہ یہ ہے کہ اس باب سے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب کے سب لازم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کالے رنگ کے لیے مذکر میں اسودہ استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے سودا۔ اب وہی مادہ اس باب میں ڈالیں، اف اللہ سے بنے گا اسودہ، اور یفعلو سے بنے گا یسودو، سیاہ ہونا۔ اب سفید رنگ کے لیے آتا ہے ابیدو، ابیدو اور بیداؤ۔ اب وہی مادہ اس باب میں ڈالیں تو بنے گا اف اللہ کے وزن پر بنے گا ابیض، اور یفعلو کے وزن پر بنے گا یبیض، سفید ہونا۔ اس باب کا جو یہ خاصیت وہ یہ بھی ہے کہ اس باب کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب وَابْيَضَّتْ یہ ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ابیضت پڑھا تھا نا آپ نے، اسی سے یہ واو آ گئی ہمارے پاس عطف کی، تو جو حمزۃ الوصل تھا وہ ہمارا گر گیا اور یہ بن گیا وَابْيَضَّتْ، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، من الحزن غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اور بہت سے منہ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ دیکھیں تسودو آیا ہے یہاں، یوم تبیض آیا ہے، مدارے کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کیونکہ وجوہ جمع مکسر فاعل بن کر آ رہا ہے۔ اسی طرح تسودو جو ہے یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، آگے وجوہ آیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ یہ ماضی کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اسی طرح آیت نمبر 107 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ بھی ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب زرد رنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اصفرو، صفراء، اب وہی مادہ اس باب میں ڈالیں، افعلہ کے وزن پر ہم کریں گے اسفرا، اور یفعلو کے وزن پر کریں گے یسفرو، اور اسی مادے سے اسی باب سے باب افعلال سے جب ہم اسم المفعول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا مفعلو، اور جب اس میں
ویلیو پٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا مصفر. یہ ہمارے پاس سواد سے ہے. اسفرو بن جائے گا. پھر ہمارے پاس یسفرو بن جائے گا. اور پھر ہمارے پاس مصفرن بن جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس زرد رنگ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ اسفرو صفراء استعمال ہوتا ہے. اب یہی مادہ جب سواد فارا کا مادہ جب ہم باب افعلال کے ماضی میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا اسفرا. اور جب یہی مادہ سواد فارا کا مادہ جب ہم باب افعلال کے مدارے ون میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا یفعلو سے بن جائے گا یسفرو. ٹھیک ہے. اور اسم المفعول جب ہم بنائیں گے باب افعلال سے تو اس وزن پر سواد فارا کے وزن پر تو مفعلن کے وزن پر بن جائے گا مصفرن. مفعلن کے وزن پر بن جائے گا مصفرن. اور اس کا مطلب ہو جائے گا زرد ہونا. اب جو مصفرن استعمال ہوا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں مصفرن استعمال ہوا ہے. سواد فارا منصوب ہے اسم المفعول کیونکہ یہ منصوب بوجہ حال ہے، حال بن کر آ رہا ہے تو اس لیے نصب حالت میں ہے. اور اسم المفعول ہے مصفرن سے نصب کریں گے مصفرن بن جائے گا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ابواب تھے ان میں ہمارے پاس ایک نواں باب ہے جو کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے باب افعلال. لیکن قرآن کے کچھ حروف جو ہیں اس میں سے استعمال ہو جاتے ہیں. اور یہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یہ کسی رنگ پر یا کسی عیب پر دلالت کرتا ہے. اور اس باب سے آنے والے تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لازم الفاظ ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.